سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں ایک دعا سکھا دی گئی جو بہت پیاری دعا ہے۔ سورہ بقرہ کو اینڈ کرنے کے لیے دعا کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اس طرح سے مجھ سے مانگو۔ دیکھیں، قبول کرنے والا اگر خود ہی سکھا دے کہ میرے سے ایسے مانگو تو سوچیں وہ دعا کتنی قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا اختتام اس دعا کے بوکے کے ساتھ کیا۔ فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، سکھایا دیکھو ایسے مانگو۔ صحابہ جب پریشان ہو رہے تھے کہ انہوں نے کہہ تو دیا کہ سمعنا و اطعنا، تو ان پر یہ بڑا بھاری تھا۔ دل میں ان کو فکر رہتی تھی کہ اگر دل کے حالات کو بھی اللہ تعالیٰ پکڑنے لگے گا تو ہمارا کیا بنے گا۔ 1 سال تک تقریباً اسی کیفیت میں گزر گیا۔ اس کے بعد یہ آیات اتریں، یہ صحابہ کی زبانوں پر روا ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرما دیا تھا کہ میری امت کو ان تمام چیزوں سے اللہ نے درگزر کیا ہے جو بھی دلوں میں ان کی باتیں پیدا ہوتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اس پر عمل نہ کر لیں یا اس کو زبان سے ادا نہ کر دیں۔ تو صحابہ جب پریشان ہو رہے تھے تو دعا سکھا دی گئی کہ تم پریشان نہ ہو، تم یہ کہو ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، اللہ تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا۔ کس پر؟ ان اگر نسینا، ہم بھول جائیں۔ اے اللہ، اگر ہم سے بھول چک ہو جائے۔ بھول کیا ہوتی ہے؟ بھول ہمارے ساتھ ہر وقت لگی ہے نماز پڑھنے لگتے ہیں تو بعض دفعہ رکعتیں ہی بھول جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ کتنی پڑھی تھیں۔ اچھا، سورت کوئی شروع کرتے ہیں، بیچ میں بھول جاتے ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں، کبھی بھول کر کچھ کھا لیتے ہیں۔ بھول ہمارے ساتھ اتنی لگی ہے کبھی کبھی تو یہی یاد نہیں رہتا کہ نماز میں نے اس وقت کی پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہی پھر یاد آ جائے فوراً پڑھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مانگو یہ دعا کہ اللہ اگر ہم بھول جائیں تو پکڑ نہ کرنا ہماری اس پر، او اخطانا، یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے۔ خطا کیا ہوتی ہے؟ ہم جیسے کسی کو کہیں کہ بھول چوک معاف کرنا۔ چوک مطلب جیسے شکاری جب نشانہ لگاتا ہے تو اس کا نشانہ چوک گیا، یعنی وہ نشانہ جو اپنے شکار پر لگا رہا تھا وہاں تیر نہیں لگا، غلطی سے کہیں اور چلا گیا۔ اب شکاری یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا نشانہ چوکے، لیکن بس ہو گیا، وہ نشانہ کہیں اور جا کر لگ گیا۔ تو یہ ہے خطا کہ انسان جان بوجھ کر نہیں کرتا یا تکبر یا اصرار نہیں کرتا، اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ میں نے تو بس یہ نافرمانی کا کام کرنا ہی کرنا ہے، یہ گناہ کرنا ہی کرنا ہے، نہیں، بلکہ کوشش کے باوجود چوک جاتا ہے۔ کوشش کرتا ہے سیدھا چلوں، پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے گناہ سے بچ جاؤں، لیکن بس پھر ہو جاتا ہے۔ اب ہو جاتا ہے تو کیا کرے؟ اللہ ہماری خطا کو معاف کر دینا، اس پر ہمیں نہ پکڑنا۔ کتنی جامع دعا ہے یہ کہ اللہ اگر ہم بھول جائیں اس پر بھی معاف کر دینا اور خطا پر بھی۔ وہ تو ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارے بنی آدم خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ یہ نہیں فرمایا بہترین لوگ وہ ہیں جو خطا کرتے ہی نہیں، خطا کار بھی وہ اچھا ہے جو رجوع کر لے، لوٹ آئے، کوشش کرتا ہے، گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے۔ یہ نہیں کہ گندگی میں اب گر گیا تو گرا ہی رہے، مطلب ایک دفعہ اگر گناہ کر لیا تو اب روز کی ہی روٹین بنا لی، نہیں، اٹھتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے۔ سبحان اللہ، میرا رب کتنا مہربان ہے انسان ہونا تو وہ دوسرے انسان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے دیکھو ذرا اس کو، بڑی بڑی باتیں کرتی ہے، یہ نیک بنی پھرتی ہے، دیکھو ذرا کیا کیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے کہہ دیا کرو، مجھ سے دعا کر لیا کرو کہ اللہ مجھ سے یہ ہو گیا ہے، میرے اوپر اس کی پکڑ نہ کرنا۔ اس نے خود ہی اوپن ڈورز کر دیے کہ مجھ سے کہو، مجھ سے مانگو تاکہ میں تمہیں بخش دوں۔ اس نے توبہ کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے تاکہ ہم واپس جا سکیں۔ اگر گر بھی پڑو تو مایوس نہ ہونا۔ انسان مایوس ہونے لگتا ہے کہ میں کوشش کے باوجود اس طرح سے نہیں کر پاتی، میں پھر گر جاتی ہوں، تو انسان کے اندر مایوسی سی آنے لگتی ہے۔ شیطان بھی کہتا ہے کہ تم کب ٹھیک ہوگی، تمہاری اب معافی نہیں ہونی، تم کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی۔ نہیں، بس تم گناہ پر اصرار نہ کرنا، خطا ہو جائے اللہ سے معافی مانگو اور کہو کہ اللہ اس پر میری پکڑ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا
اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب تو نہ ڈالنا ہم پر وہ بوجھ جیسے کہ بوجھ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اللہ ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈالنا۔ کون سا بوجھ؟ جو پہلے لوگوں پر ڈالا گیا تھا۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے نا اللہ تعالیٰ نے ان پر بوجھ ڈالے تھے۔ مثلاً بنی اسرائیل میں جو چیزیں حلال تھیں وہ بھی حرام کر دی گئی تھیں۔ ناخن والے جانور ان پر حرام کر دیے گئے تھے، گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کر دی گئی تھی۔ پھر اور بوجھ کیا ڈالا گیا تھا کہ ان کی توبہ ایسے قبول نہیں کی گئی تھی۔ جب بچھڑے کو انہوں نے پوجا تھا نا تو سزا کے طور پر کیا کہا گیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ایسے نہیں تھا کہ بس توبہ کر لو تو معافی ہو جائے گی، اور انہوں نے پھر ہزاروں قتل کیے تھے تب جا کر ان کی معافی ہوئی تھی۔ اسی طرح سبت کے دن پورا کا پورا ان پر حرام تھا کہ کوئی بھی شکار نہ کرے۔ اسی طرح اور بھی چیزیں تھیں، جیسے ان کا کوئی کپڑا اگر ناپاک ہو جاتا تھا تو اس کو کاٹنا پڑتا تھا، دھو کر اسے پاک نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں جب انسان کو پتہ ہوگا نا پچھلی قوموں کے حالات کا، اور انہوں نے جو رسولوں کی نافرمانی کی تو پھر ان کو سزا کے طور پر ان پر کیا کیا بوجھ ڈالے گئے تھے۔ ظاہر ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے نا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، تو انسان پھر دعا کرے کہ اللہ ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈالنا جیسے ان پر ڈالے گئے جو ہم سے پہلے گزرے تھے۔ اسی طرح پہلے لوگوں پر آزمائشیں بھی بہت آئی تھیں۔ سورہ البروج میں ہے کہ پہلے لوگوں کے لیے گھڑے کھودے گئے، اس میں آگ بھڑکائی گئی اور زندہ انسانوں کو گھڑوں میں ڈالا گیا۔ پھر ایسے بھی ہوتا تھا پہلے کہ انسانوں کے سر کے بیچ میں آرے کو رکھ کر آرے چلا دیے جاتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ گھڑے کھود کر کمر تک ان کو گڑھے میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ اب آدھا حصہ باہر ہے اور آدھا ان کا اندر ہے۔ ان کو پھر پتھر مارے جاتے تھے اور پتھر مار مار کر مارا جاتا تھا ان کو۔ پھر اسی طرح تیل کی کڑائی جس میں ابلتا ہوا تیل ہوتا تھا اس میں لوگوں کو ڈالا جاتا تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ اتنی ان پر سختیاں آئی تھیں تو ہم دعا کریں کہ اللہ ہم پر ایسی سختی، ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسے تو نے پچھلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ ایسی آزمائش میں ہمیں نہ ڈالنا جیسے پچھلے لوگوں کو آزمایا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ پہلے تو ایز امت شریعت کے بارے میں دعا ہے نا کہ ایسی شریعت یا ایسی آزمائش نہ ڈالنا جو پرانے لوگوں پر آئی۔ اب آیا انڈیویژول کہ ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہ ہو۔ اللہ ایسے کسی امتحان میں نہ ڈالنا جو ہمارے ایمان کو ہم سے لے جائے، ایسی چیز جس آزمائش میں پڑھ کر انسان اپنی آخرت کا نقصان کر دے۔ اللہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا۔ بعض دفعہ انسان کی زندگی میں ایسی مشکلات آتی ہیں، ایسی چیزوں میں وہ پھنس جاتا ہے کہ اس کا ایمان ہی جاتا رہتا ہے۔ اللہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا۔ اور حضرت مقول فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فریب اور غلبہ شہوت بھی ہے، کہ انسان کسی ایسے دھوکے میں یا کسی ایسے فریب میں آ جائے کہ اس کا ایمان ہی جاتا رہے۔ اللہ ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈالنا۔ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، اللہ ہم سے درگزر فرما لینا، یعنی ہماری گرفت نہ کرنا، اگنور کر دینا۔ اللہ اگنور کر دینا، ہماری پکڑ نہ کرنا۔ وَاغْفِرْ لَنَا، اس لفظ کو سمجھ لیں پہلے۔ مغفرہ جو ہے نا، میم غین فارا، ہیلمٹ کو کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں خود ہوتی تھی نا جس سے سر کو ڈھانپ لیا جاتا تھا اور پھر اس کے اندر سر چھپا لیتے تھے تاکہ کوئی تیر آئے تو سر پر نہ لگے۔ تو غفرہ کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپ لینا، کور کر لینا۔ تو ہم نے مانگا وَاعْفُ عَنَّا، اللہ درگزر فرما دینا، وَاغْفِرْ لَنَا، بخش دینا۔ تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ اس کو ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ ایک ٹیچر آتی ہے کلاس میں، بچوں کی غلطیاں وہ بتائے گی کہ یہ غلطی تھی، تم نے یہ کیا، ساتھ کہتی ہے کہ چلو پہلی دفعہ تھی تو چھوڑ دیتی ہوں، گریس مارکس کے ساتھ چھوڑ دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، پاس تو ہو گیا وہ، لیکن ساتھ بے عزتی بھی ہو گئی نا کلاس میں، سب بچوں کے سامنے اس کو ذلت اٹھانی پڑی۔ اسی طرح قیامت کے دن ایک تو ہے معافی کہ اللہ کہے تم نے یہ کیا، یہ تھا، لیکن میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب ساری مخلوق کے سامنے بے عزتی تو ہو گئی نا،
تو ہم مانگ رہے ہیں اللہ مغفرت بھی کر دے اور ہمارے گناہوں کو ڈھانپ بھی دے، جس کو ہم کہتے ہیں نا پردہ پوشی کرنا۔ اللہ ان گناہوں کی پردہ پوشی بھی کر دینا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے کیا 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 ہے۔ انسان اگر کوئی کہہ دے نا آپ کو کہ تمہارے بارے میں مجھے یہ پتہ چلا ہے، تو دوسرا ایک دم گھبرا جاتا ہے کہ کیا پتہ چل گیا ہے۔ انسان رسوائی سے بچنا چاہتا ہے نا، تو وہاں ساری مخلوق کھڑی ہوگی، اس کے سامنے رسوائی ہوگی، فلم چل رہی ہے کہ اس نے یہ کیا تھا، لوگوں کو یہ کہتی تھی اور خود یہ کرتی تھی، اس کے بعد کہہ دیا جائے کہ چلو تمہیں معاف کر دیا۔ ایسی رسوائی سے بچنے کے لیے انسان کہتا ہے کہ اللہ معافی بھی چاہیے، اور یہ بھی چاہیے کہ تو میرے گناہوں کو ڈھانپ دے، کسی کو بھی پتہ نہ چلے، ورحمنا، اور رحم فرما ہم پر، تیری طرف سے رحم چاہیے۔ اگر ہمارے ہر عمل پر وہ گرفت کرنا شروع کر دینا تو ہم تو نہیں بچ سکتے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر تو کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ بھی نہیں جا سکتے؟ فرمایا نہیں، میں بھی نہیں، اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ تو رحم فرما، اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ جنت۔ یہاں پر سوچیں جیسے آپ جنت مانگ رہے ہیں، حشر کے میدان میں بھی رحم فرما اور ہمیں جنت بھی دے دینا۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے۔ مولا کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان کا سب سے قریبی تعلق والا ہوتا ہے نا، جو مددگار ہو، حمایتی دوست ہو، پشت پناہ ہو، مشکل کشا ہو، یہ سارے الفاظ مولا کے لیے آتے ہیں۔ تو اے اللہ میرا سب سے قریبی تعلق تو تیرے سے ہے، تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے۔ احد کے دن جب قریش جیت گئے تھے نا، تو ابو سفیان نے بڑے فخر سے کہا تھا، لنا عزہ ولا عزہ لکم، ہمارا تو عزہ ہے، عزہ ان کی دیوی تھی، تو وہ کہنے لگا ہمارا تو عزہ ہے، تمہارا تو کوئی عزہ ہی نہیں۔ تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ہم کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے، جیسے تمہارا عزہ ہے نا، ہمارا اللہ ہے، وہ ہمارا مولا ہے، اور تمہارا تو کوئی مولا ہے ہی نہیں، وہ ہمارا پشت پناہ ہے، وہ ہمارا حمایتی ہے۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، پس تو ہی مدد فرما ہماری کافر قوم پر۔ اب یہ بات یہاں پر کیوں کہی گئی؟ ابھی تو ہم بخشش مانگ رہے تھے، رحم مانگ رہے تھے، توبہ کر رہے تھے، یہ بات اچانک آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کب ہوئی تھی؟ ہجرت سے پہلے نا، ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے۔ اور یہ ٹائم کون سا تھا؟ یہ وہ ٹائم تھا جو مسلمانوں پر اس قدر مشکل تھا، اس قدر مشکل کہ مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے مسلمانوں پر۔ کفر اور اسلام کی کشمکش اپنی پیک پر تھی، اور صرف مکہ پر ہی نہیں، پوری سرزمین عرب پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر کسی بندے خدا نے دین حق کی پیروی اختیار کی ہو اور اس کے لیے سانس لینا آسان ہو۔ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی۔ ہر جگہ پر جو اللہ کا نام لینے والے تھے ان پر اتنی مصیبت تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا مسلمانوں کو کہ اللہ اپنے مالک سے ایسے مانگو، ایسے دعا مانگو، اپنی دعا کو اس سانچے میں ڈھالو کہ اے اللہ ان کافروں پر ہماری مدد فرما۔ اب یہ مدد کیسے ہوگی؟ میدان جنگ اگر ہے، اس میں اگر مدد ہے نا، تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح دے گا، لیکن عام حالات میں انسان کافروں کے ملک میں اگر رہ رہا ہے، اس وقت کیسے مدد ہوگی؟ اس وقت یہ مدد ہوگی کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے اوپر دلیل کے طور پر دعوے میں ان پر مدد فرما، ہمیں دلیل سجھا، ہمیں بات سجھا ان کے مقابلے میں۔ مدد بھی 2 طرح کی ہوتی ہے نا، جب جنگ کی حالت میں ہوں گے تو اور قسم کی مدد چاہیے، ہمت حوصلہ چاہیے، وہاں پر فتح چاہیے، اور جب امن کے حالات میں ہیں اور واسطہ پڑتا ہے ایسے لوگوں سے جو کافر ہیں، اس وقت کیسے مدد چاہیے کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھنا، ایسے نہ ہو کہ وہ تبلیغ کریں اور ہم ان پر گرنا شروع ہو جائیں، نہیں اللہ اس وقت ہمیں ثابت قدم رکھنا اور ایسے دلائل دینا جس سے ہم فتح یاب ہوں۔ تو ہم سب کو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ سورہ بقرہ کے آخر میں یہ آیات لکھوائیں، کیونکہ قرآن پاک کی ترتیب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ یہ سورہ ہجرت کے بعد اور بدر سے پہلے نازل ہوئی تھی،
جو بیچ کا پیریڈ ہے نا اس میں یہ نازل ہوئی اور اس میں یہاں پر یہ آیات آئیں۔ مومنوں کو یہ دعا سکھائی گئی اور اس دعا میں سبحان اللہ ایک ایک جملہ جیسے ہے نا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اس جملے کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ چکے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا یعنی میں نے ایسا کر دیا، میں نے یہ قبول کر لیا۔ پھر دوسرا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا یعنی میں نے ایسا ہی کر دیا، میں نے یہ قبول کر لیا۔ پھر تیسرا جملہ فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ پھر چوتھا کلمہ فرمایا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ تو یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا ہے، اس لیے یہ الفاظ نا بہت جامع ہیں، ان کو یاد کر لیں تاکہ جب بھی ہم دعا مانگیں نا تو اس دعا کو نہ بھولیں اور ان معنوں کو ذہن میں رکھ کر یہ دعا مانگنی ہے۔